الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن سے ایک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کا بدلہ جنتان، یعنی 2 جنتیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مطلب یعنی اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایک تو ہے غلطی کرنے کے بعد ڈرنا، اور ایک ہے کہ بندہ نیک راستے پہ چلتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس پر جا کنی کا وقت تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، نزا کا عالم تھا، اس نے اپنی ماں کو بلا کر ماں سے کہا: ماں، مجھ سے 3 باتوں پر وعدہ لے لو. ماں نے کہا: بیٹا بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو پہلی بات اس نے کہی کہ میری زندگی پوری اللہ کی نافرمانی میں گزری. ویسے وہ بڑا نیکوکار تھا، شریعت و سنت کا پابند بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت اس کے دل میں رسا بسا رہتا تھا. تو ماں سے پہلا وعدہ لے رہا ہے: ماں، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو رسی میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے گھر کے صحن میں گھمانا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا نافرمان دنیا سے انتقال کر گیا. خوف خدا کے سبب دوسری شرط کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ گناہگار تھا، رب کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا، اس وجہ سے رات کے اندھیرے میں تاریکی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے. تیسرا وعدہ ماں یہ دے مجھے کہ جب سب مجھے دفنا کر چلے جائیں تو تو میری قبر پر آنا. جب ماں کے قدم میری قبر پر آئیں گے
تو میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں کہ جس پر میں ناز کر سکوں، لیکن ماں جب تو قبر پر آ کر میرے لیے دعائے مغفرت کرے گی تو یقیناً اللہ پاک ماں کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دے گا۔ اب یہ 3 وعدے انہوں نے لے لیے، تھے خود نیکوکار، لیکن تینوں وعدے خوف خدا والے۔ اب جب انتقال ہوا تو ماں نے گلے میں رسی باندھی تاکہ میں صحن میں اپنے بچے کو کھینچ سکوں رسی باندھ کر، کیونکہ اس نے وعدہ لے لیا تھا۔ اب ماں نے جیسے گلے میں رسی باندھی اور کھینچنے کا ارادہ کیا تو گھر کی دیواروں سے آواز آنے لگی، اے عورت کیا کرتی ہو؟ یہ تو ہمارا نیک بندہ، بلکہ یہ تو ہمارا دوست تھا، تم اس کو رسی ڈال کر کھینچتی ہو۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ خلاصہ لکھتے ہیں کہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایسا کہ دنیا سے جانے سے پہلے 3 وعدے اپنی ماں سے لے لیے تاکہ رب کے حضور کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا کے متعلق بے شمار ارشادات بیان فرماتے ہیں۔ آقا کریم نے دعا کی قبولیت کا بھی ساتھ ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اللہ کے خوف سے جب ہاتھ اٹھائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس بندے پر اپنا کرم کرے گا۔ کئی جگہوں پر قرآن پاک میں آیا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حکم جگہ بجگہ قرآن مجید میں آتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں خوف خدا کے بارے میں بتایا، وہیں آقا کریم نے دعا کے بارے میں طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ کن کن لوگوں کی دعائیں رب تبارک و تعالی جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ ان میں آقا کریم کا فرمان کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، کسی گناہ کی عادت پڑ جائے، دل سے خوف خدا نکل جائے، تو پھر بندہ اپنے ماں باپ سے دعا کروائے، کیونکہ ماں باپ کی دعا رب تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور ماں کی دعا کے بارے میں تو ہے ہی، ماں باپ دونوں کے لیے، لیکن خاص کر کے ماں کے لیے، کہ ماں کے زبان سے دل سے دعا نکلی وہ 7 آسمان کو پار کرتی ہوئی عرش معلی تک فوراً پہنچتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو ماں باپ کی دعا اچھے کام کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوسرا بتایا آقا کریم نے مسافر کی دعا۔ جب کوئی سفر کرتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سفر میں وہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سفر میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ کوئی مسافر بن رہا ہے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ملک میں، اور خاص کر کے عموماً جو لوگ کہتے ہیں بھائی میں انشاءاللہ کل جا رہا ہوں عمرہ کرنے، تو وہ تو بڑا پاک جگہ کا مسافر بنتا ہے، مکہ مدینے کا۔ تو ایسے موقع پر بندہ دعا کے لیے کہے، مکہ مدینے کی حاضری کی دعا کی عرضی کرے، کیونکہ جب وہ مسافر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
مسافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا بیمار کی دعا، کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیں عیادت کرنے کے لیے تو اس بیمار سے کہو کہ بھائی ہاتھ اٹھا کر، ہوتا تو یہ کہ ہم جا کر دعا کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس بیمار سے سب کے لیے دعا کرائے، کیونکہ بیمار کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح امت کے ضعیف لوگ، بڑی عمر کے لوگ، بزرگی والے لوگ، اس امت کے کمزور لوگ جو کمزور ہیں ہر طریقے سے، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، امت کے کمزور لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح پچھلی رات، جو رات کا آخری پہر ہے، جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، اچھا تہجد کا جو ٹائم ہے نا، وہ صرف نفل پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 2 4 8 10 12 رکعتیں نفل پڑھ لیے، تہجد ادا ہو گئی۔ تہجد کا جو وقت ہے، ذے قسمت جن کو میسر آتا ہے، تو یہ تہجد کا ٹائم رب سے باتیں کرنے کا ہے۔ وہ جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ہوتی تو دعا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بندہ تہجد کے ٹائم رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن، یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ نہ جانے اس میں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ وقت بتائے گئے، دونوں خطبوں کے درمیان جب امام صاحب وقفہ کرتے، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت زبان نہیں ہلانی۔ جو آپ کی دعائیں زبان ہلائے بغیر دل میں رب سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح جمعہ کا غروب آفتاب سے پہلے کا وقت، یعنی مغرب سے کچھ وقت پہلے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ختم القرآن کے وقت جب 30 پارے مکمل ہو گئے تو بندہ دعا کرتا ہے، وہ دعا کا وقت قبولیت کا وقت کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس بندے میں عاجزی ہے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں عجز کریں گے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، جتنا انکساری کریں گے، اتنی جلدی دعا قبول ہونے کا نتیجہ سامنے بالکل پریکٹیکل نظر آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایک طریقہ دعا کا یہ بھی ہے، دعا مثلا ہر بندہ جہاں نیکی کرتا ہے وہاں اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ انسان ہو اور گناہ نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بولے میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ گناہ کوئی بھی بندہ ہے، بشر ہے، اس سے گناہ لازم ہوتا ہے۔ اب آقا کریم نے ایک مثال دی پچھلی امت کی، بڑی دلچسپ مثال آقا نے صحابہ کو دی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے نقل فرمائی۔ آقا کریم نے امت کو ترغیب دلائی کہ پچھلے لوگ کس طرح دعا کیا کرتے تھے۔
کس طرح رب کو مناتے تھے. اور آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ اپنی نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ وسیلہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں نیکی کا اس طرح بھی دعا مانگ سکتا ہے. مثلا کسی نے نیکی کی اللہ کی رضا کے لیے، اب کسی کام میں پھنس گیا تو اس نیکی کا وسیلہ دے کر کہ مالک وہ جو میں نے نیکی کی تیرے لیے کی ہے، اب میں پھنس چکا ہوں، میں مشکل میں ہوں، اس نیکی کی برکت سے میری مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دے. آقا کریم تین لوگوں کا احوال صحابہ سے بیان کرتے پچھلی امت کے. آقا فرماتے 3 اشخاص، 3 بندے، 3 لوگ ایک جگہ سفر پر جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے جنگل کا سفر تھا، تیز بارش ہو گئی. اب جب بارش ہوئی تو بارش نے اتنی شدت اختیار کی کہ بارش طوفان میں تبدیل ہو گئی. اب انہیں کوئی رہنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. آقا کریم فرماتے وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے. جب غار کے اندر گئے، اتفاق جیسے بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر گئے، غار میں جیسے انہوں نے قدم رکھا تو جو غار کا منہ تھا نا، اوپر سے ایک چٹان ٹوٹ کر آئی اور غار کے منہ پر لگ گئی. اب یہ تینوں اندر بند ہو گئے. اب نکلے تو کیسے نکلے؟ انتظار کرتے رہے. طوفان بھی رک گیا، بارش بھی تھم گئی. اب باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ تینوں اندر پھنس گئے. 3 اگر مل کر دھکا بھی لگائیں تو اس چٹان کو ہٹا نہیں سکتے. آقا کریم نے فرمایا ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے، جو زندگی میں نیکیاں کی نا خالص اللہ کے لیے، اس نیکی کا وسیلہ رب کی حضور پیش کر کے دعا مانگتے، کیا پتہ یہ چٹان ہٹ جائے. اب تینوں نے مشاورت کرنے کے بعد دعا کا سلسلہ شروع کیا. پہلے نے ہاتھ اٹھائے. اب آقا کریم یہ امت کو ترغیب دلا رہے کہ دیکھو جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ادھر ادھر واویلا نہیں کرو. جیسے ہماری عادت ہے، ہم مشکل میں پھنستے تو اس کو پکڑ کر مشکل بیان کرتے. بھائی جس کو ہم مشکل بیان کر رہے وہ کیا کر لے گا؟ مشکل آئی ہماری کمزوریوں کے سبب، ہمارے گناہوں کے سبب. اب مشکل کو جو دور کرے گی وہ ذات رب کی ذات ہے. ادھر ادھر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ دنیا تو ہنسے گی، مذاق اڑائے گی. کئی لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، لیکن اس ذات سے جب رابطہ کرو گے نا تو پھر وہ مشکل کو کیسے ٹالتا ہے. اب آقا کریم فرما رہے پہلے نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مالک میری ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے جو خالص میں نے تیرے لیے کی تھی. مالک وہ نیکی یہ کہ رات کو جب میں بکریاں چرا کر آتا تو بکریوں کا جو دودھ نکالتا تو پہلے خود نہیں پیتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں پلاتا تھا، سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک رات آیا، ماں باپ سو رہے تھے، ان کے اٹھنے کا انتظار کیا. مالک صبح فجر ہو گئی، پوری رات میں جاگتا رہا، میں نہیں پیوں گا. میرے ماں باپ بھوکے سو گئے. جب صبح ماں باپ اٹھے
تو ان کو میں نے دودھ پلایا. مالک اس وقت ان کا دل بڑا خوش ہوا تھا اور انہوں نے مجھے دعا بھی دی تھی. اگر یہ نیکی مالک تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مالک اس غار کے آگے جو پتھر آ گیا، چٹان آ گئی، اس کو اپنی رحمت سے ہٹا دے. ابھی اس نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا اللہ کے حضور. آقا فرماتے دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، یعنی وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی، ہٹ گیا. آقا فرماتے دوسرے کی باری آئی. اب دوسرے نے ہاتھ اٹھایا. مالک میری ایک کزن جس کا میں عاشق ہو گیا، میں اس سے محبت کر بیٹھا، کوشش کرتا کہ میرے قابو میں آ جائے، میری نیت اچھی نہیں تھی. مالک تو جانتا ہے شیطان مجھ پہ سوار تھا. ایک دن میں نے اپنی محبت اس کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگی 100 دینار جمع کر پھر تو میرے قریب آ سکے گا. مالک میں نے 100 دینار بھی گناہ کے لیے جمع کر لیے، اس کو دے بھی دیے. اب وہ میرے قبضے میں تھی، گناہ کے قریب تھا، بالکل گناہ کرنے والا تھا. مالک تو جانتا ہے تجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن مالک جیسے میں اس کے قریب گیا تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھ، اللہ سے ڈر، اس رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر. صرف ایک جملہ نکلا، مالک تیرے ڈر کی وجہ سے میں گناہ سے رک گیا. 100 دینار بھی دے دیے تھے لیکن وہ پیسے بھی میں نے نہیں لیے، گناہ سے بھی باز رہا. مالک تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا، تیرا خوف آ گیا. مالک اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. ابھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی. آقا کریم فرما رہے ہیں، نبی پاک بیان کر رہے ہیں صحابہ سے. آقا نے فرمایا سنو، ابھی دوسرے کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف اس نے وسیلہ دیا اپنی نیکی کا، مالک نے پتھر اور ہٹا دیا. اب اتنا ہٹا تھا کہ ابھی بھی تینوں باہر نہیں نکل سک رہے تھے. اتنا تھا کہ روشنی آنے لگ گئی کیونکہ غار میں اندھیرا. اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہٹا، روشنی نظر آنے لگی. اب تیسرے نے دعا کی، مالک میرے پاس ایک شخص مزدوری کرتا تھا، مزدوری کرتا، میں اجرت دے دیتا. ایک مرتبہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے اجرت نہیں لی، لیکن اس کی جو اجرت تھی وہ میں نے سنبھال کر رکھی کیونکہ وہ امانت تھی. میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے ملا نہیں. کافی ٹائم گزر گیا، اس رقم سے میں نے مویشی خریدے. مالک تیری رحمت کہ تو نے مویشی میں برکت دی، ریوڑ کے ریوڑ بن گئے کیونکہ اس نے ایک بکری لی، وہ بکری ریوڑ میں تبدیل ہو گئی. ایک گائے لی، وہ ریوڑ میں تبدیل ہو گئی. مالک کافی عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا میری مزدوری جو رہ گئی تھی وہ مجھے واپس دو، جو میں ناراض ہو کے چلا گیا تھا، مزدوری نہیں لی تھی. تو مالک میں نے صرف اس کو مزدوری نہیں دی بلکہ میں نے کہا یہ جتنا چرواہا ہے، جتنا یہ ریوڑ ہے، یہ سب تیری مزدوری ہے کیونکہ تیری مزدوری سے بنیاد ڈلی تھی، برکت اس کے بعد ہوئی، لیکن یہ سارا مال تیرا ہے. وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا مال تیرا ہے. مالک تیرے خوف کی وجہ سے
سارا مال میں نے دے دیا، بلکہ اس کی اتنی مزدوری نہیں تھی، لیکن مال اس کی مزدوری سے بنا تھا، برکت اس کی مزدوری سے ڈلی تھی، میں نے سارا مال دے دیا۔ مالک اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مالک اس پتھر کو ہٹا دے۔ آقا فرماتے جب تیسرے نے دعا کی نا، وہ پتھر ہٹا، اتنا ہٹا کہ تینوں آرام سے اپنی جان بچا کر اس غار سے باہر آ گئے۔ تو بتانا یہ کہ نبی پاک نے جہاں ہمیں خوف خدا کی اس واقعے میں تعلیم دی کہ دیکھو مال ریوڑوں میں تبدیل ہو گیا، لیکن بیسک بنیاد اس کی مزدوری سے مال خریدا گیا تھا۔ کا مال یہ سب تیرا، ماں باپ کی محبت، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی عزت بچپن میں بھی کرتے، جوانی میں بھی کرتے اور شادی ہونے کے بعد بھی کرتے، یعنی بیوی کے چکر میں ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی ہر زندگی کے لمحات میں عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو برائی کی طرف بڑھنے لگتے دل میں خوف خدا آتا ہے، خوف خدا ہونا شرط ہے، وہ برائی سے رک جاتے ہیں۔ تو خدا را آقا کریم نے تعلیمات دی اور رب نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جنتان، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جس نے خوف خدا رکھا جانتے ہوئے کہ گناہ ہے اور چھوڑ دیا ہمارے خوف کی وجہ سے، رب فرماتا ہے تو پھر جنتان، اس بندے کو ایک جنت نہیں میں 2 جنتیں دوں گا۔ اور اس واقعے میں ایک بات اور پتہ چلی کہ جب کسی مشکل میں ہو، آج ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے، تو جب دعا کریں تو زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں نا، جس پر آپ کو ناز ہو، جو رب جانتا ہو اور آپ جانتے ہو، اس نیکی کا وسیلہ دے کر بھی دعا کر لیا کریں تاکہ مشکل دور ہو جائے اور زندگی میں راحت نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔